کہیں روڈیں جام کر دو ہندوستان کی، یقیناً سارے ہندوستان کی روڈ جام کر دیں گے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے بارے میں جو فیصلہ کیا کہ یہ نیوکلیئر بم کا فیصلہ ہے، دنیا میں کہیں آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا، یہ ہندوستان کا واحد کیس ہے جس میں آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے۔ نیوکلیئر میزائل جس کو کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاور کو، میڈیا کو دو باتیں آپ کے سامنے کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وقف کے بارے میں اس وقت کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے کانسٹیٹیوشن پوسٹ پہ ہندوستان کی دوسری بڑی شخصیت نے حال میں ایک انٹرویو میں کہا کہ 142 جو اسپیشل پروویژن سپریم کورٹ کو ہے، یہ جو ہے میزائل ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ نیوکلیئر میزائل انہوں نے کہا۔ میڈیا کیوں خاموش ہے؟ نیوکلیئر میزائل جس کو کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاور کو، میڈیا کو خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے بارے میں جو فیصلہ کیا، ہمارے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب یا کوئی ہم میں سے کہہ دیتا کہ یہ نیوکلیئر بم کا فیصلہ ہے، دنیا میں کہیں آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا، یہ ہندوستان کا واحد کیس ہے جس میں آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا۔ ساری دنیا، سارا میڈیا ہندوستان کا اس کے خلاف چیختا چلاتا۔ عزیزان گرامی، آپ سوچ لیجئے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی کیا سازش ہے۔ میں زیادہ نہیں، اقبال کا ایک شعر اس بارے میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اقبال نے کہا، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہے گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ عزیزان گرامی، دوسری بات یہ کہ جو ایک کلی اخبار میں پڑھا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ وقف بورڈ جو ہے کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، اگر وقف بورڈ مذہبی ادارہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے انڈومنٹ کیا ہے؟ انڈومنٹ کیا ہے؟ کیا وہ مذہبی ادارہ ہے جس کا سرکولر نکلتا ہے اپائنٹمنٹ کے لیے کہ اونلی ہندو کین اپلائی فار دس پوسٹ، صرف ہندوستانیوں کے لیے مخصوص ہے؟ وہ کیا مذہبی ادارہ ہے؟ جب یہ مذہبی ادارہ نہیں تو وہ بھی کوئی مذہبی ادارہ نہیں۔ عزیزان گرامی، 2 منٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اس موقع پر صدر محترم کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نام خالد ہے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت خالد بن ولید کہاں جو کون تھے؟ نیک شگون علماء موجود ہیں، ہم لے سکتے ہیں، وہ جہاں قدم رکھتے فتح ہو جاتی۔ یقین ہے اس محاذ میں بھی ہم کو کامیابی ملے گی۔ پھر خالد بھی نہیں ہے، سیف اللہ بھی ہے، اللہ کی تلوار بھی ہے۔ عزیزان گرامی، نم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو کے پزم ہو، پاک دل و پاک بس۔ آخری بات عرض کرتے چلوں گا۔ اسد صاحب کے بارے میں کہا گیا شعر ہے، شاعر نے کہا کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے۔ میں دوسرے ثانی مصرع کو تبدیل کرتا ہوں کہ کس شعر کی آمد ہے، رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف سارا پارلیمنٹ کانپ رہا ہے۔ آپ متحد رہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں صدر محترم کو کہ اگر آپ صدر محترم ہم سے دولت مانگے دولت دیں گے، وقت مانگے وقت دیں گے۔ اگر آپ کہیں روڈیں جام کر دو ہندوستان کی، یقیناً سارے ہندوستان کی روڈ جام کر دیں گے۔ آپ بزرگ ہیں، آپ بیٹھے رہے، ہم کو حکم دے۔ میں نکلتا ہوں ہمارے قائد کے ساتھ، ہم نکلتے ہیں، جعفر پاشا موجود ہے، ہم جائیں گے، روڈوں کو جام کر دیں گے، روڈ بلاک کریں گے، صرف آپ کے حکم کے منتظر ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، یاد رکھیے یہ پورا معاملہ پیسفل ہے، ہندو مسلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو پرامن طور پہ آپ رہیں، پرامن احتجاج کریں۔ جس وقت حکم ہوگا پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور کریں گے۔ آندھرا میں اس وقت سب سے شدید احتجاج ہو رہا ہے، لیکن پورا احتجاج پرامن ہے۔ جتنی باتیں بتائے گی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔